وہ احیاء سنت کا کام کرتے ہیں۔ تو رتن پور میں جامعہ قاسمیہ میں تمام مدرسوں کے محترم حضرات کو، مفتی حضرات، اوپر کے سینئر پرانے مدرسین کو جمع کیا ہے۔ تقریباً 100-150 کا مجمع رہا۔ مولانا غلام رسول صاحب خاموش بھی اس میں تھے، مفتی آدم صاحب بھی تھے دعوت برکات۔ تو مولانا ایوب صاحب بھٹکلی دعوت برکات نے ان بڑے بڑے لوگوں سے کچھ سوالات کیے، اور سوالات کے جواب میں اس بات میں جو جواب دینا چاہتے تھے انہوں نے ہاتھ اٹھائے، حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور جن کے پاس اس بات میں جواب نہیں تھا تو انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ کتنے فیصد لوگوں میں عمل ہے اور نہیں، سمجھ گئے بات؟ تو ہم نے بھی وہاں سے سیکھا، کیا وہاں سے یہ بات سیکھی، کبھی اپنے طلبا میں بے تکلفی ہوتی ہے، گھر میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، اور یہ بھی مدرسہ ہمارا اپنا ہی، ہمارے مولانا احمد حسین صاحب پٹنی وہ ہمارے لنگوٹیاں یاد تھے، سمجھ رہا ہوں لنگوٹیاں یاد، عربی سونگ سے لے کر کے دور حدیث تک ساتھ میں رہے، بے تکلفی تھی، پھر سال میں ہمارا دونوں کا ساتھ میں لگا، پڑھانے بھی الگ الگ جگہ پر ساتھ میں بنے، اور تقریباً محفل بھی دونوں ایک ہی ساتھ میں بنے، 4-6 مہینے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کا اتفاق تھا۔ تو اس میں کچھ باتیں پوچھی جاتی ہے، اب اس میں ہم طلبا سے ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی پٹائی ہوگی، نہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، نہ نمبر کٹیں گے، نہ ہم ناراض ہوں گے، کچھ نہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، اور طلبا جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ صحیح کہتا ہوں کہ غلط کہتا ہوں؟ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ طالب علم تو پہلے مرحلے میں جھوٹ بولے، پھر بعد میں چاہے وہ اقرار کر لے یا جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور سچا آدمی کون ہوتا ہے؟ مومن، ایمان والا ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور منافق جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سچ بتا دیں گے تو اس میں کوئی اپنے بدنامی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو جن حضرات میں عمل ہے تو ان کو شاباشی ملے گی، ماشاء اللہ بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے، اور جن طلبا میں عمل نہیں ہے تو ان میں احساس پیدا ہوگا کہ ہم کیوں عمل نہیں کرتے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری نظر میں بیان سے بھی زیادہ مؤثر بات ہے۔ اور مولانا ایوب صاحب بھٹکلی 15 یا 17-18 سال پہلے تشریف لائے تھے، تو اس وقت سے جو مولانا نے سوالات کیے تھے آج تک کچھ چیزیں ہماری معمولات میں آتی ہیں۔ بیان اگر مولانا فرما دیتے تو بیان سن کر عام طور پر آدمی بھول جاتا ہے، چھاپی بھی تشریف لائے تھے وہ کاغذ سے مل گیا، اور مدرسین ہی کو جوڑا تھا، طالب علم کو نہیں جوڑا انہوں نے، طلبا کا بیان نہیں کیا۔ مدرسین میں عمل آئے گا تو طلبا کا کیا جائے۔ آج بھی صبح میں پہلے گھنٹے میں درسگاہ میں گیا، اور تقریباً 1 گھنٹہ کبھی 2 دار یا ہاں میں گیا، اور وہاں پر بھی یہ کچھ سوالات، اور پڑھانے والے جو مدرس ہوتے ہیں، استاد جو اس جماعت کے استاد اس گھنٹے میں وہی پاس کر بیٹھتے ہیں، اور پھر کہتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن 10 منٹ کے لیے جائزہ لے لو طلبا سے، ان میں عمل کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ 3 چیزوں کا نام، علم، عمل اور اخلاص۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ یہ شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ تو اس لیے آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سچ بولیں گے۔ کون سچ بولے گا؟ رات اونچا کرنا، سب بولیں گے، اچھا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ حضرات کے
معمول میں یاسین شریف پڑھنے کا معمول کس کا ہے؟ وہ روزانہ بلا ناغہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول کس کا ہے؟ ماشاء اللہ تقریباً 10% تو یاسین شریف پڑھنے والے ہیں، تو الحمدللہ، اور آئندہ انشاءاللہ 100% یاسین شریف پڑھیں۔ روزانہ آپ حضرات کو تلاوت کا کتنا وقت ملتا ہے؟ 20 منٹ یا زیادہ، 15-20 منٹ، تو آپ یاسین شریف پڑھ لیجیے۔ یاسین شریف کی کتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ حضرت 11 مرتبہ یا 13 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول تھا۔ اور بد کی بات معلوم ہے آپ کو کتنی مرتبہ؟ جی یہ اس میں شک ہے 11 مرتبہ یا 13 مرتبہ حضرت یاسین شریف پڑھتے ہیں اور مرحومین کا نام لے کر مثال ثواب کرتے ہیں۔ یہ جب سے ہم نے سنا تو ہم نے اپنے معمول میں 3 مرتبہ کر دیا، تو کچے لوگ ہیں 3 مرتبہ پڑھتا، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، ظہر کے بعد تلاوت کا معمول ہے 1 پارہ پہلے گھنٹے میں، 1 مرتبہ ظہر کے بعد اور 1 مرتبہ مغرب کے بعد، کبھی مغرب کے بعد مشغولی رہی عشاء کے بعد 1 مرتبہ، 3 مرتبہ الحمدللہ کافی عرصے سے 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں گے آپ لوگ، کون پڑھے گا؟ ماشاء اللہ، بڑی فضیلت اس کی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یاسین شریف ہر اس عمل ہر چیز کے لیے ہے کہ جس کو آدمی کی ضرورت ہے۔ ایک بات روزانہ بالترتیب 1 پارہ پڑھنے کا معمول کس کا ہے؟ وہ جڑ مت بولنا، جو جس میں ہے وہی آدمی چاہتا، اس میں ہمارے طلبہ بہت اچھے، 1 2 3 4 ہے نا۔ اچھا آدھا پارہ پڑھنے کا معمول لیکن بالترتیب، کئی بابت تفق نہیں، کئی بابت تفق کا ترجمہ کیا معلوم ہے؟ النٹر۔ کئی بابت تفق کا ترجمہ کیا النٹر، تو ایسا نہیں، بالترتیب آدھا پارہ بھی پڑھے گا تو 2 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن شریف ختم ہو جائے گا، تو بالترتیب آدھا پارہ پڑھنے کا معمول کس کا ہے؟ ہاتھ اونچا، کم سے کم آدھا پارہ، کوئی زیادہ پڑھتا ہے وہ بھی ہاتھ اونچا کرے گا، ایک آدمی کا ہاتھ اونچا ہوا پیچھے، اس میں یہاں ماشاء اللہ 4-5 اس طرح ایک 8-10 آدمی 8-10 طالب علم ہیں، ہمارے طلبہ تلاوت کرتے ہیں، جو پارہ ہے اس کو تھوڑا پڑھ، لیکن بالترتیب اگر آپ کے معمول میں اگر یہ بات آ جائے گی تو آپ ہماری عمر کو پہنچیں گے تو کتنے قرآن ختم ہو جائیں گے، سمجھتے ہو بات؟ اس لیے اگر پورا مولانا صاحب خاموشی فرماتے تھے کہ میں حافظوں کو تو کہتا ہوں کہ روزانہ 3 پارے پڑھیں، 1 پارہ یاد کرے، پھر سناوے، اور پھر 1 پارہ وہی پارہ جو ہے یہ نماز پڑھے، 3 پارہ ہو گیا۔ لیکن غیر حافظ 1 پارہ، ہم آپ کو کنسیشن دیتے ہیں کہ چلو کہ آپ طالب علم ہیں تو کم سے کم آدھا پارہ تو ہونا چاہیے تلاوت، آدھے پارے میں 10 منٹ لگتے ہیں، بہت تدبر کے ساتھ اگر آدھا پارہ پڑھے تو 15 منٹ، عموماً 10 منٹ کا ٹائم ہے، 1 پارے میں 20 منٹ لگتے ہیں، یہ آپ ترتیب ہے۔ تو اگر آپ بھی ترتیب اگر تلاوت کریں گے تو ہر 2 مہینے میں 1 قرآن شریف ختم ہوگا نہیں، مشکل ہے، قرآن تو آپ پڑھتے ہی ہیں، 10 منٹ آپ قرآن تو پڑھتے ہی، لیکن کیف مرتبہ پڑھتے ہیں، ترتیب نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے ترتیب قائم کی تو جمعہ کے دن گھر جا کر کے بھی آپ پڑھ لیں، چھٹیوں میں بھی آپ پڑھیں، یہاں پر تو مستقل نظام ہوتا ہے ہمارے مدرسوں میں، تو تلاوت کا 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ، تو اس میں آرام سے آدھا پارہ ہو جائے گا۔ یہی بات سمجھ میں کریں گے انشاءاللہ۔ 2 باتیں ہوئی، تیسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات کے پاس مسواک کس کے پاس ہے؟ ذرا ہاتھ اونچا، بلکہ مسواک جیب میں ہو تو بتاؤ کہ یہ مسواک ہمارا ہے، ماشاء اللہ۔ کتنے فیصد طلبہ ہے؟ دیکھو ہے نا، 10% کو کہہ سکتے ہیں، چلو الحمدللہ۔ یہاں جیب پہ نہیں ہے لیکن وضو خانے میں ہے، کمرے میں ہے، وہ لوگ بھی ہاتھ اونچا، جنہوں نے بتایا وہ ہاتھ اونچا نہ کرے، دوبارہ نہ کرے، کمرے میں ہے، کسی جگہ بھی ہے، ماشاءاللہ۔ جب مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کوئی بتا سکتا ہے؟
آپ لوگوں میں سے مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے میں اور بغیر مسواک کیے ہوئے نماز پڑھنے میں کتنا فرق ہے؟ بتاؤ، کھڑے ہو کر بتاؤ، سب سنیں. ماشاء اللہ، صحیح بات ہے. کون مسواک کر کے اگر آدمی نماز پڑھے تو 70 گنا، 70 کا مطلب 70، اتنا بڑا ثواب ہے. ہمارے طلبا میں عموماً مسواک کے بارے میں بہت غفلت ہے. آج بھی میں گیا کلاس میں تو میں نے پوچھا، تو اس جماعت میں اسکول کی جماعت تھی، وہ تو 10 طالب علم، تو ان میں سے شاید 3 یا 4 بچوں نے جا کیا کہ ہمارے پاس ایک مسواک، تاکہ 6 طلبا کے پاس مسواک ہے. ہم نے کہا کہ 2 دن کے بعد پھر آپ کی چیکنگ ہو، دیکھیں گے. ہاں، عموماً طلبا مسواک کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارے پاس تو ایک نماز بھی اگر بغیر مسواک کے پڑھتے ہیں تو پھیکا معلوم ہوتا ہے. کیسا معلوم ہوتا ہے؟ پھیکا، جیسے وضو ہوا ہی نہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھے ایسا معلوم ہوتا ہے. مسواک کا اہتمام، مسواک دکانوں پر ملتا ہے، نرم مسواک آتا ہے نا پیک، وہ غالباً 20 روپے میں ہمارے وہاں ملتا ہے. آپ کے وہاں کتنے میں ملتا ہے مولانا؟ تو 20 روپے کا مسواک 1 مہینہ چلے گا. یہی بات سمجھ میں؟ تو ان کا روپیہ بھی نہیں ہوا. ہاں، مسواک والے آتے ہیں بیچارے، یہ ہمارے وہاں بھی آتے ہیں، ہفتے میں تو نہیں لیکن مہینے میں 1-2 مرتبہ ہمارے وہاں آ جاتے ہیں. اب آپ لوگ مسواک خریدو. اور ہمارے اساتذہ جو ہے یہ کبھی ہفتے میں 1 دن ناخن، ایک جماعت میں گیا، میں نے کہا چلو ناخن بتاؤ، 15 بچے تھے نا، تو میں نے ایک بچے کو بلایا، ناخن بتاؤ. تو 15 میں سے ایک طالب علم، اس کا نام ابراہیم ہے، آسام کا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اور دیکھ بچہ تو اس کے ناخن کٹے ہوئے تھے، تاکہ 14 کے ناخن کٹے ہوئے نہیں تھے. استاد بھی پاس میں بیٹھے تھے، دیکھو مولانا آپ بھی دیکھو. تو کبھی ہفتے میں 1 دن جائزہ ہمارے اساتذہ لیتے ہیں، کبھی مسواک کس کے بعد چلو بتاؤ. اگر اس طرح یاد دہانی ہوگی تو بچوں میں عمل ہے. کیا آئے گا؟ عمل. ناخن بتاؤ آپ. کل جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کے دن سورہ کہف کس نے پڑھی؟ بتاؤ آپ کی جماعت میں. چلو، یہ تو میں نے مثال دے رہا تھا، لیکن ماشاء اللہ سورہ کہف پڑھنے والے کا. الف لام میم سجدہ کس نے پڑھی کل؟ یا معمول کس کا ہے؟ شیخ ابن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے مخاطب ہو کر کہا، یاسین الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی پڑھا، اور ایک مرتبہ. تو حضرت کے کہنے کے وقت تو عمل میں بات نہیں آئی، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد میں آج تک الحمدللہ وہ معمول ہے. الف لام میم سجدہ، سورہ تبارک الذی، سورہ واقعہ اور یاسین شریف پہلی بار پڑھتا ہوں. یہ آپ حضرات کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے اوپر میں ان اعمال کی پابندی کر تو یہ علم ہے لیکن عمل نہیں. تو اگر بغیر عمل کے ہم پڑھ گئے، پہلا نمبر بھی ہمارا آ گیا، ہمارا نمبر اجمل میں آ گیا، 2000 5000 انعام مل گیا، لیکن عمل نہیں ہے، تو عالم بنے بے عمل. اور عالم بے عمل کی سزا کو معلوم ہے، پکڑو گی جہنم میں جائے گا. اور اگر ایک غبی طالب علم، میں نے مثال بھی دی ہمارے طالب علم، کیونکہ ہمارے شاگردوں میں ایک طالب علم اخیر کے نمبر پر بیٹھتا تھا، بالکل آخری نمبر، لیکن بہت شریف، عمل کا پابند، استادوں کی خدمت کرتا تھا. وہ ایک اچھی جگہ پر اس نگر میں، وہ ایک زمانے تک صدر مدرس رہے اور کئی بزرگوں کے تعلقات. سمجھتے ہو بات؟ اس لیے ہماری آپ کی زندگی عملی بننی چاہیے. کیا بننی چاہیے؟ عمل. اچھا، سونے سے پہلے کی دعا کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ کرنا. ماشاءاللہ، یہ مکتب میں پڑھ کر آتے ہیں، سب کو یاد ہے. جب معمول کس کا ہے؟ پابندی کے ساتھ میں سونے کی دعا کون پڑھتا ہے؟ بالکل بیٹا دیکھو، جھوٹ مت بولنا اللہ کے واسطے، کیونکہ اس میں عام طور پر بچے پڑھتے ہیں. چلو، سونے کے وقت آیت الکرسی کا معمول کس کا ہے؟ اس میں بھی 15% جیسے لڑتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. 4 قل پڑھنے کا معمول کس کا ہے سونے کے وقت؟ دیکھو چھوٹے بچے بھی ہاتھ اونچا کرتے ہیں، بڑے نہیں کرتے. دیکھو پیچھے دیکھو، چھوٹے بچے ہیں. چلو ماشاء
ایک ہمت کے لیے ایک جملہ میں نقل کروں، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے مدرسے میں علامہ ابراہیم بلیاوی کا جملہ استعمال، پانی پلا رہا ہے، علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ استعمال کیا تھا مفتی سعید احمد صاحب نے کہ اگر مدرسے میں 10% بچے بھی اگر پڑھنے والے ہیں تو مدرسہ کامیاب ہے. تو ان جملے سے مولانا ہمت بنتی، ورنہ بعض مرتبہ تو مایوسی آ جاتی ہے. صحیح ہے، لیکن 10% بچے تو ماشاء اللہ پڑھنے والے بھی ہیں، دیکھو عمل میں بھی 10% بچے ہیں. اچھا، تسبیح فاطمی کس کو کہتے ہیں کون بتائے گا؟ تسبیح فاطمی سے واقف کون ہے؟ تسبیح فاطمی کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے بچوں کو خبر نہیں ہے تسبیح فاطمی کیا ہے. چلو کون بتائے؟ آپ بتاؤ تسبیح فاطمی کس کو؟ کھڑے ہو کر 34 مرتبہ اللہ شاباش. یہ تسبیح فاطمی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی. سونے کے وقت یہ پڑھنا سنت. کس کا معمول ہے تسبیح فاطمی پڑھنے کا؟ سونے کے ٹائم میں کس کا معمول ہے؟ چلو کچھ نہ کچھ بچے تو ہر عمل میں ہیں ماشاء اللہ، لیکن اکثریت نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں. ایک دعا سونے کے وقت یہ ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. پڑھو اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. 25 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. اگر 25 مرتبہ آدمی نے دعا پڑھی اور اس کا انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت پر ہے. گھر پر انتقال ہوا لیکن شہادت کی بزرگ ہوئی. اور آسان ہے، ہر ایک کو یاد ہو جائے گا. اٹھنے کی دعا تقریباً سب کو یاد ہوگی، لیکن اٹھنے کے وقت دعا اہتمام کے ساتھ کون پڑھتا ہے؟ معمول کس کا ہے؟ صحیح بتانا ہے. اس میں جھوٹ بات، اس میں غفلت. لیکن ہم کو پتا ہے کہ غفلت کہاں ہوتی ہے. دیکھو کتنے ہیں بچے اٹھنے کی دعا پڑھنے والے تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 ہوئی تو کتنے ٹوٹل طلبہ 200 ہیں. 300 کتنے فیصد ہوئے؟ 10% نہیں ہوئے. 30 بچے اگر پڑھنے والے ہیں تو 10% ہوتے ہیں. صرف آپ کی بات نہیں ہے، تقریباً ہر جگہ یہ معاملہ ہے کہ اٹھنے کے وقت سستی ہوتی ہے، نیند کا خمار ہوتا ہے، نیند آدمی کے آنکھوں پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ غفلت پہ کھڑا ہو کر وضو خانے میں احتجاج کرنے لگتا ہے. تو نیند اڑانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. یہ حدیث میں الفاظ بھی آتے ہیں، یمسح وجہہ یا او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ کے نبی جب بیدار ہوتے تھے تو اپنے چہرے کو برابر پوچھ لیتے تھے، اپنی آنکھوں کو مسلتے تھے. میں کر کے بتاتا چھوٹے بچوں یہی بات سمجھ میں. کیسے پوچھیں گے؟ آپ کھڑے ہو کر بتاؤ. اس میں شرمانے کی ضرورت ہے، میں بتاتا ہوں. کیسے پوچھیں گے؟ اٹھنے کے ساتھ کیسے؟ چہرہ پوچھ لو تو اس سے نیند کا خمار جو ہے نا، نیند کا نشہ بھی اتر جائے. اور پھر دعا پڑھو. دعا کس کو یاد ہے بتاؤ؟ اٹھنے کی دعا کس کو یاد ہے؟ تقریباً سب کو یاد ہے، لیکن عمل ندار. کیا ہے؟ عمل ندار. ایک بڑے آدمی ایک بزرگ کے پاس گئے تھے، واقعہ سنا تو چھوٹا سا، یہی ہمارا بیان. سمجھ گئے؟ بزرگ کے پاس گئے، بزرگ نے توجہ دی لیکن بہت زیادہ توجہ نہیں تھی، وہ بڑے آدمی تھے اور پھر کچھ کہا بھی نہیں. انہوں نے اپنا ایک خادم وہاں چھوڑ کر گئے اور خادم کو کہہ دیا کہ حضرت میرے بارے میں کوئی بات کہے تو مجھے بتا دیں. تو حضرت نے کچھ تذکرہ ہی نہیں کیا. تذکرہ نہ کرے تو پوچھنا کہ وہ صاحب جو آئے تھے وہ کیسے ہیں، حضرت کیسے. پوچھا تو حضرت نے فرمایا اخلاق ندار. کیا فرمایا؟ اخلاق ندار. بڑے علم ہے سب ہے لیکن اخلاق نہیں. انہوں نے جا کر کے اپنے حضرت کو کہا کہ حضرت نے آپ کے بارے میں ایسا کہا. تو انہوں نے ایک بڑی کتاب اخلاق کے بارے میں لکھا ہے. کتنی؟
ضخیم کتاب اخلاق کے بارے میں لکھا. اور پھر گئے حضرت کے بعد کہ حضرت وہ آپ کہتے ہیں کہ اخلاق نہیں ہے تو وہ یہ اخلاق کی کتاب. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اخلاق ندارت ہے، ہم نے تو کہا کہ اخلاق ندارت ہے. دونوں میں فرق ہے. سمجھ گئے؟ کون کون سمجھا؟ چلو کچھ تو سمجھے، سب سمجھ گئے لیکن شرماتے ہیں. تو اسی طریقے سے علم دارت لیکن عمل نہ دارت. تو پھر ہم عالم کیسے بنیں گے؟ عالم بے عمل بنیں گے. اس پر تو وہی دائی. ابھی پڑھنے کے زمانے سے ہمارے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھنے میں چھوٹی سنت ہے لیکن کوئی سنت چھوٹی نہیں. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ، ان کے والد محترم مولانا اسماعیل صاحب، یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے بیعت ہونے کے لیے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا اسماعیل آپ کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سارے اعمال سنت کے مطابق ہے اور مصنون دعاؤں کا اہتمام ہے، تو بیعت سے ہی حاصل ہے، وہ چیز آپ کو حاصل ہے. یعنی سارا عمل، سارے اعمال آدمی کے روز مرہ کی سنت کے مطابق ہو جائے اور دعاؤں کا اہتمام ہو جائے. صحیح بات سمجھ میں؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا، پھر اصرار کیا تو بیعت کر دیا. تو یہ روز مرہ کے اعمال، یہ آدمی کو عمل پیرا ہونا چاہیے. اٹھنے کی دعا دیکھو سب جانتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن عمل، سستی میں عمل نہیں ہوتا. کئی بات سمجھ میں؟ دعا پڑھ کر آدمی سوتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ نام ابھی تک ہمارے لیے اب سونے کی جگہ نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے. اور اگر ہم دعائیں نہیں پڑھیں گے، مصنون دعائیں نہیں پڑھیں گے، تو شیطان ہمارے ساتھ لگا رہے گا. شیطان کے اثرات پھر ہمارے قلب اور ہمارے دماغ میں آئیں گے. پھر شیطانی حرکتیں وہ شیطان ہم سے سرزد کروائے گا. پھر پٹائی بھی ہوگی، عادتیں خراب ہوگی، چوری کرے گا، کوئی آدمی جھوٹ بولے گا، کوئی آدمی گالی گلوچ کرے گا. پڑھ رہا ہے قرآن اور حدیث اور عادت ساری آ رہی ہے اس کی زندگی میں شیطان. اس لیے آدمی کو مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. وضو سے پہلے کی دعا کس کو یاد ہے؟ وضو سے پہلے کی دعا ماشاءاللہ آدھو کو یاد. دعا کا اہتمام کس کا ہے؟ وضو سے پہلے کون دعا پڑھتا ہے؟ پابندی کے ساتھ میں. ماشاءاللہ. پھر بھی 10% تو نہیں ہے لیکن کچھ ہے. کیا کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر بتاؤ کیا ہے دعا؟ آپ نے ہاتھ اونچا کیا تھا، زور سے پڑھو سب سنتے. ماشاءاللہ بہت اچھا. وضو کے درمیان کی دعا کون سی ہے؟ کس کو یاد ہے وضو کے درمیان میں؟ چلو آپ کھڑے ہو کر سناؤ. ایک دعا ایسی ہے جو مشترک ہے، ہر وقت پڑھی جائے. وہ کس کو یاد ہے؟ سناؤ زور سے پڑھو. اسکرین کے نام سامنے دیکھ کر بیٹھو. ہاں ماشاءاللہ. اللہ اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اب جو وہ کتنی جامع دعا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اے اللہ میری مغفرت فرما دے. مغفرت ہو گئی تو کیا ملے گا آپ کو؟ جنت. کیا ملے گا؟ یہ ساری کاوش ہے، ساری محنتیں کہیں کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور بندے کے بعد جنت مل جائے. اور کیا چاہیے؟ سمجھتے ہو بات؟ وسع لی فی داری، ہمارے گھر میں خوشحالی پیدا فرما دے. تو گھر ملے گا تو پھر گھر میں خوشحالی بھی آئے گی. ہم نے ایک جگہ بیان تو اس میں یہ دعا کی فضیلت بیان. تو اس کے چند 2-4 سال کے بعد میں مدرس آئے، وہ ہمارے پاس مدرس ہے. تاکہ مولانا نے دعا کا میں نے اہتمام کیا. پہلے میرے پاس گھر نہیں تھا، سر کرائے کے مکان میں رہتا تھا. یہ دعا کا میں نے اہتمام کیا تو میرا اپنا خود کا گھر بن گیا اور ایک پلاٹ بھی خالی مجھے مل گیا. ابھی میری ملکیت میں میرا ایک مکان بھی ہے اور ایک پلاٹ بھی، اور ابھی تو دوسرا انہوں نے ایک گھر بھی خریدا. تو یہ دعا کی برکت. وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور روزی میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے. روزی میں برکت، گھر کشادہ مل جائے، مغفرت ہو جائے تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. پڑھو گے دعائیں، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لینا. بہت آسان دعائیں ہیں.
وضو کے بعد کی دعا. مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہیں. کتنی سنتیں؟ 5. بتا دو ورنہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. پہلے تو آپ نے دانا پاؤں مسجد میں رکھے گا، ایک سنت پر عمل ہو گیا. بسم اللہ. دوسری سنت الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تیسری سنت، چوتھی سنت کیا؟ دعا پڑھے گا اللہ افتح لی ابواب رحمتک. کتنی سنت ہوئی؟ 4. اور پھر بسم اللہ دخلت وعلیک توکلت ونویت سنت الاعتکاف. کتنی سنتیں ہوئی؟ 5 سنتیں. آدمی 5 مرتبہ تو کم سے کم مسجد میں آتا ہے نا. بعض ہونہار بچے گھنٹی بجنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اپنی طرف. ایسے بچے بھی کر جگہ ہم جو آگے ہوں گے. ایسے گھنٹی سے پہلے عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے. آپ کے والا 7:15 بجے گھنٹی ہے، ہمارے والا 6:45 بجے ہے. تو 6:45 بجے بھی ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. ہاں 6:30 بجے ہو جاتا ہے ٹائم. تو وضو کر کے آدمی نماز پڑھے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر آدمی درسگاہ میں جائے. کتنا پاک صاف ہوگا، علم نافع آدمی کو ملے گا. سمجھتے ہو؟ تو 5 سنتیں مسجد میں آنے کی، 4 سنتیں مسجد سے نکلنے کی. اعتکاف کی دعا نہیں ہے، باقی ساری وہی باتیں ہیں. بائیں پاؤں سے آدمی باہر نکلے اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. بہت سی دعائیں. 4 سنتیں ہو گئی. اب یہ سنتوں پر عمل ہونا شروع ہو گیا. آپ کا استعزاء رہے گا، دماغ آدمی کا بالکل چوکنا رہے، تیقظ کے ساتھ. کوئی سنت نہ چھوٹے، کوئی دعا نہ چھوٹے. موقع موقع کی سنتیں اور موقع موقع کی دعائیں ہیں، یہ شیطان کو بھگانے کے لیے بہت اچھی ہے اور اپنے اندرون کو بنانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے زندگی بھر اس پر عمل کیا. اور سنتوں کا نور، نمازوں کا نور، تلاوت کا نور، یاسین شریف کا نور، تسبیحات کا نور آدمی کے اندر میں آتا ہے. دل بعض مرتبہ وہ نور جو ہے دل کا وہ چہرے پر بھی نظر آتا ہے. سمجھتے ہو بات؟ بزرگوں کے چہرے پر بھی نظر آتا ہے. اور یہ قیامت میں کام آئے گا. وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. یہ آیت ہے. اور نور ان کا ایمان والوں کا ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور اس کی روشنی میں ہم دوڑیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. سمجھتے ہو؟ یہ 2 باتیں. مسجد میں استنجا کے اندر بھی عام طور پر بچے غفلت کرتے ہیں. تو ایک تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کم سے کم طالب علم کا اتنا ہونا چاہیے کہ آدھا پارا اس کے معمول میں آ جائے بالترتیب. کیا؟ بالترتیب. اور فرض کرام تو کم سے کم 1 پارا پڑھے، 1 پارا یاد کرے اور پھر اس پارے کو تلاوت کرے. آدمی عصر سے پہلے آ جائے، عشاء سے پہلے آ جائے. عشاء کے بعد میں ٹائم ملتا ہے، مغرب کے بعد میں ٹائم ملتا ہے. اور ٹائم نکالنا چاہے تو آدمی کے پاس بہت ٹائم، 20 منٹ کے اندر آدمی کی نماز 1 پارا ہو جائے گا. کرو گے عمل اس پر. 2 باتیں ہوئی. ایک تو موقع موقع کی سنت ہے اور ایک قرآن شریف ہمارے معمول میں آئے تھے، یاسین شریف ہمارے معمول میں آئے تھے. سمجھتے ہو بات؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کو. اخلاق کی کیا معنی؟ ہمارے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعلیم کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مال سے، ہماری جان سے اور ہماری صلاحیت سے لوگوں کو نفع پہنچے، مخلوق کو نفع پہنچے. مال سے بھی، جان سے بھی اور ہماری صلاحیت سے لوگوں کو نفع پہنچے. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے اخلاق بن گئے. اور اخلاق والا آدمی، حدیث ہے ترمذی شریف کہ اخلاق والا آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب احسن اخلاقا ان من احبکم احسن اخلاقا او کما قال علیہ، کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ مجھے پیارا اور محبوب اچھے اخلاق والا آدمی. آئی بات سمجھ میں؟ اور سب سے زیادہ مبعوث اور قیامت کے دن اس سے دور وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق پورے. آج ہمارے مسلمانوں کے، ہمارے طلباء کے اخلاق پورے ہوتے. اس لیے اگر کوئی بد اخلاقی ہو جائے تو توبہ دل آدمی کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگی. آئی بات سمجھ میں؟ کسی کے ساتھ بد اخلاقی ہوئی اس سے معافی مانگی. اور اخلاق کا رزلٹ جو ہے نا یہ دنیا میں مل جاتا ہے. ہمارے استاد تھے مولانا
مولانا طیب صاحب بھگتپوری لانا، انہوں نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک بہت جید طالب علم تھا، اس کی تکرار میں طلبا بیٹھتے تھے، بہت زیادہ جنبے طویل بیٹھتے، لیکن اس نے علامہ ابراہیم بلیابی کا ایک مرتبہ گستاخی کیا۔ کیا گستاخی کی؟ اس زمانے میں بڑی تعداد نہیں رہتی تھی۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں سب سے زیادہ دور حدیث میں طلبا اگر رہے ہیں آخر کے سالوں میں تو 35 رہے۔ ابھی تو چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کئی بار میں تو حضرت آپ لائے تھے، آم کے اوپر یہ رومال ڈال دیا تھا، وہ طالب علم سامنے بیٹھتا تھا، اس نے ایک ایک کر کے رومال سارے آم نکال کر پیچھے طلبا کو دے۔ طیبہ صاحب جب حضرت جب کھڑے ہوئے درس ختم ہونے کے بعد نے رومال اٹھایا، یہ سمجھ کر کے یہ اندر آم ہے، لیکن اندر آم نہیں تھے، خالی رومال تھا، تو تھوڑی حضرت کی توہین ہو گئی۔ اب یہ بد اخلاقی ہے کہ نہیں ہے؟ بد اخلاقی۔ انہوں ہمارے استاد نے فرمایا کہ وہ بہار کا طالب علم تھا، ایک ساتھی ان کا پڑھنے والا اس کے شہر میں گیا یا اس کے گاؤں میں گیا، اور بعض طلبا نامچن ہوتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، کوئی شرارت میں مشہور ہوتا ہے، کوئی پڑھنے میں مشہور ہوتا ہے، کوئی مناظر میں مشہور ہوتا ہے، کوئی انجمن میں مشہور ہوتا ہے مشہور، آپ اس کے بارے میں معلوم کیا کہ فلاں طالب فلاں نام کا، اور اس کا نام نہ تھا، اور تحقیق کے تو پتہ چلا کہ وہ آدمی پاگل ہو گیا، درخت پر چڑھ جاتا ہے، کبھی وہیں سے پاخانہ کرتا ہے، کبھی نالی میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ بد اخلاقی جو ہے نا، یہ آدمی کو دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی ہے۔ اب چھوٹی مثال میں آپ کو دے دوں، آپ نے ایک پان کھایا، اجازت تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی بچے ہیں، اب پان کھا کر کے آپ نے نالی میں تھوک دیا، گٹکا ڈال دیا، چھپاری ڈال دی، چھالیا ڈال دی، کئی بار میں پانی کے پرل پہ ڈال دیا، اس کو کیا کہیں گے؟ بولو بد اخلاق۔ بعض مرتبہ طالب علم اس طرح کی چیزیں کھا کر کے دیوار پر تھوکتے ہیں، حالانکہ کچی جگہ پر بھی تھوک سکتے ہیں، نالی میں تھوک کر پانی مار سکتے ہیں۔ ایک ہمارے وہاں خادم نے مجھے بلایا کہ مولانا ادھر آؤ، اور ایک دیوار کے اوپر یہ پان کی تھوڑی پچکاری ماری ہوئی تھی، مولانا دیکھنا، اور اس نے اپنا چہرہ اتنا بگاڑا کہ مجھے بھی اس پر نام آیا، صاحب اس کو کرنا پڑے گا بیچارے۔ یہ وہ ایک طلبہ کی کتنی اخلاقی حالت تھا۔ وہ آدمی ایسی جگہ بھی تھوک سکتا ہے کہ کوئی تکلیف نہ ہو، بعض سرکار میں تھوک جاتے ہیں، بعض وضو خانے میں تھوک جاتے ہیں، پانی کے پرل میں نالی میں تھوک دیتے ہیں، اٹھ کے ڈال دیتے ہیں، خالی تو پریشان ہوتے ہیں بیچارے۔ یہ ساری بد اخلاقی کی بات ہے۔ آپ نے کوئی بڑی کا کھایا، کئی بار سمجھ میں دال کھائی یا جو بھی کھایا آپ نے، اب اس کو آپ کا اس کا جو کور ہے، اس کا پیکٹ جو ہے آپ نے راستے میں ڈال دیا، کئی بار سمجھ میں کیا ہوا؟ بد اخلاقی۔ وہاں پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو لے کر کے کچرے میں ڈال دیا، تو کیا ہوا؟ اخلاق۔ کیا ہوا؟ یہ بعض مرتبہ طالب علم کتاب کا ورق، کاپی کا ورق ہے نا ایسے ڈال دیتے ہیں، پاؤں میں آتا ہے۔ میں بھی 2-3 دن پہلے درسگاہ کے سامنے گیا تعلق سننا، تو میں نے راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، وہاں اسماعیل خان صاحب کی جو کتاب ہے، دوسری کتاب اردو زبان کی، اب اس میں دیکھو نام لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے، اکبر لکھا ہوا ہے، پھر مولانا محمد اسماعیل لکھا ہوا ہے، ابوبکر لکھا ہوا ہے، مصطفیٰ لکھا ہوا ہے، اس نبی کے اور نبیوں کے نام ہے نا اسماعیل۔ اب یہ پڑا رہے گا، پھر بغیر غفلت کے بچے اس پر پاؤں بھی رکھیں گے، یہ بد اخلاق۔ میں نے لے کر کے جیب میں ڈال اور طلبا کو بتایا، میں نے کہا دیکھو یہ ہمارے طلبا بھی ہیں، اس لیے ہمارے طلبا چوکنا رہے، کوئی بد اخلاقی ہم سے نہ ہو۔ ہمارے کسی ساتھی سے اگر کوئی بد اخلاقی ہو جائے تو تنہائی میں اس کو سمجھائیں کہ کوئی اچھی چیز، یہ اس کو تبلیغ کہیں، کیا کہیں گے؟ تبلیغ پر جو اجر اور ثواب ملتا ہے، آپ اگر اپنے ساتھی کو سمجھایا، بڑے کو چھوٹے کو ادب کے ساتھ تنہائی میں، تو تبلیغ کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ 3 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہونا چاہیے، دوسرے نمبر میں روز مرہ کے اعمال ہمارے سنتوں کے ساتھ، سنت طریقے پر اور سنت دعاؤں کے ساتھ ہونے چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ اخلاق جو ہے نا، اخلاق یہ کلی مشقق کیا ہے؟ اخلاق بھی اور بد اخلاقی بھی کلی مشقق کو سمجھتے ہو نا؟ منطق کو داخل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے منطق پڑھاتے کون؟ تھوڑی بہت تو پڑھاتے ہوں گے نا۔ ہاں، کلی مشقق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افراد متفاوت ہوتے ہیں، اس کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ جیسے سفیدی، اب سفیدی کے افراد فرد الگ الگ ہے، یہ بھی سفید ہے، یہ بھی سفید ہے، ایک آپ کا کرتا بھی سفید ہے، ہاتھی کا دانت بھی سفید ہوتا ہے،
دودھ بھی سفید ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اخلاق جو ہے اس کے افراد بھی بد اخلاقی بھی، بات چھوٹی بد اخلاقی ہوتی ہے، بات بڑی بد اخلاقی ہوتی ہے. تو ہر قسم کے اخلاق ہمیں برتنے چاہیے اساتذہ کے ساتھ، طلبا کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ. آئی بات سمجھ میں؟ اور بد اخلاقی سے یہ 3 چیزوں کی مشق اگر مدرسے کی چہار دیواری میں ہماری ہو گئی تو کسی زمانے میں آپ بھی 60 سال کے بن جائیں گے، 65 سال کے بن جائیں گے، آپ کی داڑھی بھی سفید ہو جائے گی. ایسے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن ابھی سے اگر آپ کی زندگی عمل والی بن گئی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے نام اعمال میں بہت اجر جمع ہو جائے. اور ہم آپ کے سامنے آئے تھے اور ہم نے بھی کچھ باتیں بیان کی تھی، تو کیا ہم کو بھی ثواب ملے گا؟ ملے گا نہیں ملے گا؟ ہم چھوٹے تھے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، غالباً اس وقت 70-50 سال پرانی بات ہے، 50-52 سال پرانی بات، 70 کے آس پاس. تو اس وقت حضرت نے ایک بات فرمائی تھی، حضرت جی رحمۃ اللہ، وہ اس وقت بچپنے کی سنی ہوئی بات ہم کو یاد، بچپنے کی سنی ہوئی ہم کو وہ بات ہے. غالباً فارسی 2 پڑھتا تھا. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ پودا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ کر دو لکڑی لگا کر کے رسی باندھ دو تو سیدھا ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، چند دن رہے گا تو سیدھا ہو جائے گا. لیکن یہی پودا اگر یوں بڑا ہو گیا درخت کی شکل میں، پھر اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو سیدھا ہوگا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اسی طرح آپ حضرات کی عمر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی اور آپ کے اساتذہ نے آپ کی طرف توجہ دی، آئی بات صاحب، گاہے گاہے ٹوکنا بھی چاہیے، اچھے انداز سے بچوں کو بلا کر ٹوکنا چاہیے، تذلیل نہیں کرنی چاہیے. تنہائی میں بچوں کو بلا کر سمجھ بیٹا تمہارے اندر یہ اچھی عادت ہے بھائی، تم یہ کرتے ہوئے اچھی عادت ہے، تو بچے حساس ہوتے ہیں کہ وہ ہم کو اپنے بچپنے کی بات یاد رہی اور بھی حضرت جی نے باتیں فرمائی تھی. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے بچوں کے اندر یہ ہماری زندگی انشاءاللہ ہے. کرو گے عمل اس پر؟ ٹھیک ہے. کون کرے گا جب آپ اچھا کرو. اور نماز جو ہے دیکھو، ہم تو اپنے مدرسے میں بھی جہاں بھی جاتے ہیں پھر تنقیدی نظر تو ہوتی ہے، مؤذن تو جائے گا تو مؤذن کی نظر سے دیکھے گا. تو ہمارے وہاں بھی یہ کمی ہے، آپ کے وہاں اور سب مدرسوں میں یہ 2 رکعت ظہر کی پڑھ کر کے تقریباً 90% بچے بیٹھ گئے. صحیح کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ آپ اگر بیٹھے رہے تو ارے اللہ کے بندو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لو گے تو کتنا بڑا اجر ملے گا. ہمارے مولانا عاقل صاحب جو ابھی حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، انہوں نے یہ پردہ فرمایا ہم وہ درس میں، دور حدیث کے درس میں، کہ میں دہلی گیا، ہمارے ایک شاگرد مولانا محمد علی بنیار، ان کے بھی شاگرد تھے، ہمارے تو امیر صاحب تھے. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ایک شاگرد نے دہلی کی بڑی بڑی جگہیں ہم کو بتائی. آئی بات صاحب، وائٹ ہاؤس بھی بتایا، مالدار گھرانے کا آدمی مولانا محمد علی بنیار ہمارے امیر رہے. تو ساری الگ الگ چیزیں دہلی میں، لال قلعہ وغیرہ جو بھی ہے. اس کے بعد کہ حضرت مولانا حافظ نے فرمایا کہ میرا ایمان بڑھ گیا. کیا فرمایا؟ میرا ایمان بڑھ گیا. تو مولانا محمد علی نے کہا کہ حضرت دنیا کی چیزوں کو دیکھا اور آپ کا ایمان کیسے بڑھ گیا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت کی نظر ہو، آپ کی نظر وہ ہونی چاہیے. فرمایا کہ دیکھو یہ آتا ہے کہ 2 رکعت نماز جو ہے یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. تو آج تک کی دنیا تو ہم نے خالی سہارنپور کی دیکھی تھی، تو ہم سمجھے کہ سہارنپور کی جو دنیا ہے اس سے اس کا اجر زیادہ ہوگا. لیکن آج تو ہم نے دہلی کو بھی دیکھ ڈالا تو پتہ چلا کہ اس کا اجر تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو 2 رکعت کا اجر جو ہے یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. تو اگر آپ 2 رکعت زیادہ پڑھ لو تو تکلیف ہوگی. اب کتنا ٹائم لگے گا؟ 2-2.5 منٹ میں 2 رکعت ہو جائے، سمجھتے ہوگا. اور ابھی سے اگر آپ ساری نماز پڑھیں، عشاء کی 17 نماز پڑھو، یہ تو میں نے جائزہ دیا ہی، اس کے لیے تو پورا دن چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ 17 نماز رکعتیں پڑھو. مغرب کی نماز میں 2 رکعت پڑھتے ہو آپ سنت موقع، 2 رکعت نفل پڑھتے ہو اور 2 رکعت قوامین کی نیت سے پڑھو تو 6 رکعت کا ثواب مل جائے گا. مفتی اعظم صاحب دعوت برکاتہ میں ایک مرتبہ یہ بات بیان کی تو ہم نے بھی اپنا معمول بنا دیا کہ فرض کے بعد میں 6 رکعت پڑھتے ہیں. فرض کے بعد میں کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ 6 رکعت. 6 رکعت میں کتنی منٹ ہوگی؟ 8-10 منٹ ہوگی. پھر عوامین کی جو فضیلت ہے وہ مل جائے گی. کرو گے اب اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پورا گھنٹہ ہم نے بھی ٹھیک ہے مولانا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. اور اساتذہ کے لیے دعا کا اہتمام کرو اور اپنے والدین. حضرت مولانا رابع صاحب سے پیدا ہوئے اس وقت حضرت نے بات فرمائی تھی
کہ اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کریں اور مومنین کے لیے بھی دعا کریں. آئی بات سمجھ میں؟ والدین کے لیے دعا کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، غیر قرآن مومنین کے لیے بھی حکم ہے. اساتذہ جو ہے یہ والدین ہیں، والدین میں آتے ہیں روحانی طور پر، تو دعا کا بھی اہتمام کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کی علم میں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ